قرآن کے ناقدین جو اعتراضات اٹھاتے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ ان کے مابین اس کتاب میں ریاضیاتی حساب میں غلطی موجود ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ قرآن کا مصنف سادہ کسروں کو بھی درست طور پر جمع نہیں کر سکا، اور یہ مبینہ غلطی وہاں ظاہر ہوتی ہے جہاں قرآن نے وراثت کے حصص بیان کیے ہیں۔ لیکن کیا واقعی قرآن میں ایسی کوئی غلطی موجود ہے، یا ایک غیر جانبدار اور دقیق مطالعہ ہمیں کسی اور نتیجے تک پہنچاتا ہے؟ اس حصے میں ہم اس اعتراض کا جائزہ لیتے ہیں۔ قرآن نے بعض آیات میں وراثت کے احکام واضح طور پر بیان کیے ہیں۔ مثلاً یہ بتایا گیا ہے کہ بیٹے کا حصہ بیٹی کے مقابلے میں 2 گنا ہے، اور اگر میت کی اولاد موجود ہو تو باپ اور ماں میں سے ہر ایک کو 6واں حصہ ملتا ہے، جبکہ بیوی کو 8واں حصہ دیا جاتا ہے۔ مسئلہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب بعض صورتوں میں ان حصوں کا مجموع 1 سے زیادہ ہو جاتا ہے، یعنی ترکہ بظاہر ناکافی محسوس ہوتا ہے۔ مثلاً اگر کوئی شخص فوت ہو اور اس کے وارثوں میں 2 بیٹیاں، باپ، ماں اور بیوی شامل ہوں، تو قرآنی احکام کے مطابق باپ کو 6واں حصہ، ماں کو 6واں حصہ، بیوی کو 8واں حصہ اور دونوں بیٹیوں کو 2/3 ملتا ہے۔ لیکن جب ان کسروں کو جمع کیا جائے تو مجموع 1 سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ ناقدین اسی نقطے کو بنیاد بنا کر کہتے ہیں کہ قرآن میں سادہ ریاضیاتی جمع میں غلطی پائی جاتی ہے۔ ابتدائی اسلامی فقہی تاریخ میں یہ مسئلہ زیر بحث رہا، اور فقہا نے اس کے حل کے لیے قاعدہ اول تجویز کیا۔ اس قاعدے کے مطابق حصوں کے مخرج میں ایسی تبدیلی کی جاتی ہے کہ مجموع 1 کے برابر ہو جائے۔ اکثر فقہا کے مطابق اس طریقے سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے اور قرآن میں کوئی حسابی غلطی نہیں رہتی۔ تاہم اس جواب پر 2 اہم اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ پہلا یہ کہ اول کا قاعدہ قرآن میں صراحتاً موجود نہیں، اس لیے ناقدین یہ کہہ سکتے ہیں کہ اصل مسئلہ قرآن میں ہے اور بعد میں ایک الگ فقہی حل بنایا گیا۔ دوسرا اور زیادہ اہم اعتراض یہ ہے کہ اول کے نفاذ کے بعد وارثوں کو ملنے والے حصے وہی نہیں رہتے جو قرآن میں بیان کیے گئے ہیں، یعنی بیوی کو 8ویں حصے سے کم اور والدین کو 6 حصے سے کم ملتا ہے۔ اس طرح اصل قرآنی نسبت برقرار نہیں رہتی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اصل غلطی قرآن میں ہے یا اس کے اطلاق کے طریقے میں؟ جیسا کہ پچھلی بحثوں میں بھی دیکھا گیا، اگر قرآن کی ہدایات کو ان کے درست سیاق میں سمجھا جائے تو یہ مسئلہ پیدا ہی نہیں ہوتا۔ بعض صحابہ نے بھی اول کے قاعدے کی مخالفت کی اور اسے قرآنی اصول کے خلاف قرار دیا۔ اہل بیت رسول علیہ السلام نے بھی یہ موقف پیش کیا کہ جس خدا کے علم میں کائنات کا ہر ذرہ شامل ہے، وہ کیسے ایک سادہ حسابی تقسیم میں بنیادی ریاضیاتی تضاد پیدا کر سکتا ہے؟ قرآن وراثت کو ایک منظم اور درجہ بند نظام کے طور پر پیش کرتا ہے، جس میں بعض رشتہ داروں کو دوسروں پر ترجیح حاصل ہوتی ہے۔ اس طرح وراثت ہمیشہ ایک ہی سطح پر تقسیم نہیں ہوتی، بلکہ پہلے ترجیحی طبقات کے حصے مقرر ہوتے ہیں اور باقی ترکہ بعد کے طبقات میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اگر اس قرآنی اصول کو صحیح طور پر سمجھا جائے اور پیغمبر کی مستند تعلیمات کی روشنی میں اس پر عمل کیا جائے تو نہ کوئی تضاد پیدا ہوتا ہے اور نہ اول کی ضرورت باقی رہتی ہے۔ اسی مثال میں پہلے باپ، ماں اور بیوی اپنے حصے لے لیتے ہیں اور باقی ترکہ بیٹیوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، جس سے مجموعی تقسیم مکمل اور متوازن ہو جاتی ہے۔ یہ بحث ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ قرآن کو سمجھنے میں صرف مشہور آراء پر انحصار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ خود قرآن اور اس کی مستند تفسیراتی روایات کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔